بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج میں آپ کو مردانہ طاقت کے بارے میں بیان کروں گا۔ بارے میں لوگوں میں بہت سارے ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا خیال تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو مردانہ طاقت کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یار میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میں صحت مند اور تندرست نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ انسان بالکل صحت مند، تندرست، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ یہ صرف اس کا ایک وہمی خیال اور اپنا ایک گمان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں اور اسی طرح سنی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے انسان کے جسم پر مردانہ طاقت کی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ بیماریاں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن انسان کو سب سے جو بڑی بیماری سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر ہے، وہ ہے ایک جنسی طاقت کا کمزور ہو جانا۔ تو ناظرین، انسان جنسی طور پر بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سب سے جو بڑی خرابی واقع ہوتی ہے جس پر وہ دھیان نہیں دیتا، وہ ہے اس کے خون میں ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ زہریلا مادہ خون کے اندر مل جاتا ہے۔ وہ زہریلا مادہ خون میں مل کر خون کو بھی خراب کرتا ہے۔ خون کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم کی خوراک رکھی ہے وہ بھی خراب کر دیتا ہے۔ جب جسم کے تمام اعضاء کو ان کی صحیح خوراک نہیں ملتی تو ظاہر ہے پھر ہر عضو پر اثر پڑنا ہے، لیکن انسان کو دوسرے اعضاء پر اس زہریلے خون کا اثر نظر نہیں آتا، اور نہ انسان وہ اس بیماری کا علاج کرواتا ہے، اس پر اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک ہی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی مردانہ طاقت کا جو ہے علاج کروانا ہے۔ وہ اسی کے نسخے ڈھونڈتا ہے، اسی کے نسخے وہ بناتا ہے اور وہی بنا بنا کر کھاتا ہے، جن نسخوں کی وجہ سے اس کے خون میں مزید زہر بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ طاقت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آخر کار جو ہے اس کی مردانہ طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، وہ زہریں کون سی ہیں جو خون میں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو بہت سارے مسائل بنتے ہیں، لیکن انسان صرف ایک ہی مسئلے پر دھیان دیتا ہے کہ میری مردانہ طاقت کمزور ہو گئی، بس اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اور علاج کرنے والے بھی وہ بھی صرف اسی جو ہے پوائنٹ پر اپنی نظر رکھتے ہیں کہ بندے کی مردانہ طاقت کمزور ہے، بس ہم نے اسی کی دوائی دی۔ تو ناظرین، وہ زہریں جو خون میں پیدا ہوتی ہیں اور خون میں پیدا ہو کر خون کو خراب کرتی ہیں، اور جو انسانی اعضاء کی خوراک ہوتی ہے اس کو بھی خراب کر دیتی ہیں، وہ ہے ایک تو آتشک کی زہر جو جسم میں پیدا ہوتی ہے اور خصوصی طور پر خون میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری زہر ہے سوزاک، اور تیسری زہر ہے بواسیری مادہ، اور اسی طرح شوگر کی بیماری بھی ایسی بیماری کہ اس کے ساتھ بھی سب سے جو بڑا نقصان انسان کو ہوتا ہے وہ بھی مردانہ طاقت کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی مردانہ طاقت کمزور ہوتی ہے۔ تو انسان کو ان بیماریوں پر دھیان دینا چاہیے، ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ جب یہ زہریں خون سے نکلیں گی، آپ کا خون صاف ہوگا، صاف خون کے اندر جو اعضاء کی خوراک ہوگی وہ بھی بہترین ہوگی، اور جب اعضاء کو بہترین خوراک ملے گی تو ناظرین جو ہے انسان کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، جس میں مردانہ طاقت جو ہے جو پہلے کمزور ہو گئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، دوسرا بڑا سبب ہے جو مردانہ طاقت کے اندر سمجھا جاتا ہے اور اس کو شمار کیا جاتا ہے، وہ ہے انسان کے جو منی کی پیدائش ہے اس کا مسئلہ۔ انسان بالکل تندرست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی مردانہ طاقت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے جس طرح انسان کو پیشاب کی حاجت اس وقت تک نہیں ہوتی جب اس کو پیشاب نہ آئے۔ اب پیشاب بنانا ہے گردوں نے، جب گردے پیشاب بناتے ہیں پھر جو ہے وہ مثانے پہ جمع ہوتا ہے، پھر جو ہے انسان کو پیشاب کرنے کی حاجت بھی ہوتی ہے۔ اگر گردے پیشاب ہی نہ بنائیں تو پیشاب کرنے کی حاجت کس طرح ہوگی؟
اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ناظرین کرام، مردانہ طاقت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کے مزاج کے مطابق کسی کی منی کی پیدائش بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی بہت سلو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کی خواہش وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جس انسان کا سسٹم سلو ہے، منی کی پیدائش والا، وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید مردانہ قوت میں کمزور ہو گیا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ صرف اس کو ایسی غذا اور ایسی ادویات دینی چاہیے جس کے ساتھ اس کی منی کی پیدائش بڑھ جائے، تو وہ انسان بالکل ٹھیک ہے۔ یا پھر انسان کی منی کی پیدائش کا بننا، یہ سسٹم بالکل ٹھیک ہوتا ہے، انسان بالکل تندرست ہوتا ہے، لیکن انسان ایک اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ منی کا اخراج بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے، جس کو آپ دوسری زبان میں یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی خواہش کو بہت زیادہ پورا کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میری مردانہ طاقت کمزور ہو گئی، حالانکہ وہ صرف اپنی عادت کو اپنی خواہش کے مطابق نہ چلائے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے اس کے مطابق چلائے، کیونکہ ہر کام میں اعتدال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں حکم دیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے سے منع نہیں کیا، اسراف سے منع کیا ہے، بھی حد سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے پینے کا حکم تو دیا ہے، لیکن یہ بات کہی ہے کہ کھانے پینے کے اندر آپ اعتدال رکھو، کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ تو ناظرین، میری اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بالکل تندرست ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ صرف اگر کوئی ایسی ان کو بیماری ہے جو خون کے اندر ہے، کہ بواسیری مادہ زہر وہ خون میں ملاوٹ کر گیا ہے، یا سوزاک کی مادہ وہ زہر خون میں مل گیا ہے، یا عطشت وہ خون میں مل گئی ہے، جس کی بہت بڑی نشانی شوگر بھی ہوتی ہے، اس کا علاج کر لیں تو آپ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دوسرا سبب میں نے بیان کیا ہے، آپ اس کے اخراج پر دھیان دیں، اعتدال رکھیں، تو انشاءاللہ آپ بالکل تندرست ہیں، ٹھیک ہیں۔ صرف اچھی غذا کھائیں تو آپ بالکل فٹ فاٹ ہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عزیز بات کریں۔